حج کے بعد لوگوں کے دلوں میں داعیہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کب ہمیں مکہ اور مدینہ دکھائے گا، وہ دن کب آئے گا کہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے اور گنبد خضرا کی زیارت کریں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت، گنبد خضرا کی عظمت، مکہ اور مدینہ کی عظمت بڑھتی گئی، اترتی گئی۔ اب لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے حکم سے زیادہ عمرہ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر عزت مآب مقتدر معتدر حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر کی نماز ہم سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو، سنتوں کو، نفلوں کو قبول فرمائے۔ یہ کوئی جلسے کی یا کوئی بہت بڑی محفل نہیں ہے، تاہم ہمارے اس علاقے میں، اس ڈیلٹا کے اندر پہلی مرتبہ جو اڑیسہ کا قدیم اور پرانا ٹور ہے، جو الزینت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا ایک دفتر، اس کی ایک آفس کا افتتاح اور اس کی ابتدا حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ایک وقت تھا کہ جو برسوں بعد کوئی اپنے علاقے کا صاحب حیثیت، صاحب استطاعت حج کو جاتا تھا اور پھر حج سے واپس ہوتا تھا، اس وقت پورے محلے کے، پورے علاقے کے لوگ جو اس کا استقبال کرتے تھے اور بڑی عظمت کی نظر سے اس سے ملتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، اور حج کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اسی طرح رفتہ بڑھنے لگی۔ اب زمانے کے تغیرات نے کروٹ لیا۔ الحمدللہ جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے، حج تو ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے حج فرض ہے۔ لیکن الحمدللہ آنے والے حجاج کرام کی حج کے بعد لوگوں کے دلوں میں داعیہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کب ہمیں مکہ اور مدینہ دکھائے گا، وہ دن کب آئے گا کہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے اور گنبد خضرا کی زیارت کریں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت، گنبد خضرا کی عظمت، مکہ اور مدینہ کی عظمت بڑھتی گئی، اترتی گئی۔ اب لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے حکم سے زیادہ عمرہ کرنے لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ عمرے میں جا رہے ہیں۔
کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، اللہ کے نبی کے دربار کی زیارت ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اڑیسہ سے روزانہ عمرے میں لوگ جایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارے علماء کرام بھی ہیں، دانشوران ملت ہیں۔ علماء کرام بہت سارے حج کر چکے ہیں، عمرہ بھی کر چکے ہیں۔ دوستو بزرگوں، گزشتہ سال حضرت مولانا محمد صادق صاحب مدظ اللہ تشریف فرمائے، ہم لوگ اسی ٹور سے اکتوبر کے مہینے میں عمرہ کے لیے گئے۔ اس سے پہلے میرا وہ 10واں عمرہ ہو چکا تھا، 11-12 میں ایک مہینے کے فاصلے میں 2 بار کیا۔ جب میں ان کے ساتھ عمرے میں گیا، ان کے ٹور سے گیا، مولانا بھی تھے، مولانا کی اہلیہ تھی، میرے ساتھ 5-7 آدمی تھے۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ٹور والے لے کر گئے ہیں، بہت ساری باتیں بنا کر ایسا کریں گے، ایسا کھانا دیں گے، ایسا ویسا بہت کچھ کریں گے۔ لیکن جب میں 11ویں مرتبہ ان کے ساتھ گیا، مولانا موجود ہیں کہ انہوں نے حیدرآباد سے لے کر جدہ تک، پھر جدہ سے لے کر مکہ، پھر مکے سے لے کر مدینہ اور مدینہ سے لے کر جدہ تک جانے والے زائرین عمرہ کے ساتھ جو محبت اور جو خدمت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ٹور والے بڑی بڑی باتیں بنا کر لے کے جاتے ہیں، ایسا کوئی ٹور کا مینیجر اور مالک نہیں ہوگا۔ مولانا بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ جتنی مستورات گئی ہوئی تھیں وہ اتنا مطمئن تھیں کہ میں ان کے الفاظ کو آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا۔ پھر 1 مہینے کے بعد ایک ٹور سے دوستی اور تعلقات میں گیا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، میرا سوشل میڈیا میں بہت مرتبہ بیان بھی آیا، بہت بات کہہ کر لے کر گئے تھے، بہت کچھ کہہ کر لے کے گئے تھے کہ قریب رکھیں گے، وہاں لے کر جائیں گے، مدینہ میں قریب لے کر رکھیں گے، کھانا ایسا دیں گے۔ لیکن میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں۔ ان کو وہاں جو کہا، حیدرآباد کے ایئرپورٹ میں ہم لوگ ڈائبٹیز مریض، شوگر والے، انہوں نے پلین سے اترتے ہی کہا کہ جلدی جلدی کرو، پلین تیار ہے، تیاری کرو، باتھ روم تک جانے کو نہیں دیا۔ لیکن ان کے ساتھ جو گئے تھے ہم لوگ، جب وہاں سے جدہ سے واپس آئے تو حیدرآباد میں ان کے لوگ بہترین قسم کا ناشتے کا پیکج رکھے تھے، اور ہمارے سامان کو ہمیں اٹھانے تک نہیں دیا، ہمیں اٹھانے تک نہیں دیا۔ بات یہی ہے کہ یہ لوگ شریف ہیں، بات بنانا نہیں جانتے، چاپلوسی نہیں جانتے۔ لیکن آج کے زمانے میں جتنا بڑا جو شاطر ہوگا، چاپلوس ہوگا، لوگ اسی کے ساتھ جائیں گے۔ ابھی بتاؤں، میں نام لینا نہیں چاہتا، ایک ٹور کا بہت بڑا قافلہ کل جانے والا تھا، 45 آدمی کا، تو ان کا اب تک ٹکٹ نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ بیچارے رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ یہ بنجار پور کے لوگ ہیں اور اس کے مضافات کے قرب و جوار کے لوگ ہیں، لیکن ان کے یہاں ابھی بھی ہم لوگ آنے والے 20 تاریخ کو ہمارے بھائی افضل بھائی بیٹھے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، میں ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، میری بڑی بہن ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ ہم لوگ 20 تاریخ کو جا رہے ہیں، ان سے کہہ دیے ہیں، سامنے کہہ دیے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، ہر آدمی کو ارادہ کرنا چاہیے۔ یہ 2-3 روز پہلے آئے تھے، میں نے کہا کہ آپ کو علماء کرام کی خدمت کرنا ہوگا۔ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کو آپ مناسب قیمت پر صرف دعا کی غرض سے اور اس ٹور کے ترقی کی غرض سے آپ مئی یا جون میں لے کر جائیں۔ ہم اس کے لیے انشاءاللہ علماء کرام سے، حفاظ اعظام سے، ائمہ مساجد سے مناسب قیمت، جو آپ فائدہ نہ رکھیں کما حقو،
انہوں نے کہا میں تیار ہوں، جتنے علماء، جتنے حفاظ، جتنے ائمہ جائیں گے میں صرف مناسب قیمت لگاؤں گا۔ اب مناسب قیمت یہ نہیں کہ وہ اپنا نقصان کر کے جائیں، لیکن اتنا تو انہوں نے کہا، اتنا تو حوصلہ دیا کہ ہمارے نائبین رسول ہمارے ٹور میں جائیں گے، صرف علماء کرام، حفاظ اعظام اور ائمہ مساجد کے لیے۔ انشاءاللہ وہ عید سے پہلے اور عید کے بعد ہم مستقل اعلان کرتے رہیں گے۔ ابھی جمعہ کے دن میرے ساتھ مولانا صادق تھے، 200 سے 300 عوام اور علماء کاکٹ پور میں ایک بہت بڑا بالکل بازار کے اوپر ایک ان کا آفس کھلا، لوگ بہت خوش ہیں، وہاں سے 30-35 لوگ جا رہے ہیں۔ ان کا قلبی ہے جس میں حضرت مفتی صاحب بھی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں اور ان کے سسرال والے جا رہے ہیں۔ ابھی مجھے صبح اور کل میرے ایک عزیز نے فون کیا کہ مولانا آپ سے مشورہ کر کے جائیں گے کون سا ٹور اچھا ہے۔ میں کہ اگر میری بات کو مانو گے کہ اڑیسہ میں جتنا ٹور ہے سب سے پرانا اور سب سے اچھا ٹور جو ہے وہ الزینت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی ان سے بات کروایا، جب ابھی آ رہے تھے مجھے لے کر گھر سے تو میں ان سے بات کروایا۔ میں کہ بڑے لوگ ہیں، ہائی فائی لوگ ہیں، 8-10 آدمی جائیں گے دسمبر کے پہلے ہفتے میں۔ آپ میں سے جو حضرات جانا چاہیں اور اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کا چرچا کریں کہ بھائی جائیں، ایک مرتبہ اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، طواف کریں، سعی کریں، اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے میرے اور آپ کے آقا، دونوں جہاں کے آقا، سید المرسلین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ آپ نیت کیجئے، ارادہ کیجئے، تو ارادے کو اور نیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام اللہ رب العزت کا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس سے پہلے طوفان نوح میں کعبۃ اللہ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، پھر دوبارہ اس کی تعمیر کا حکم جب اللہ نے دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، جب تعمیر مکمل ہو گئی، مختصر ہے، تو اللہ نے کہا اعلان کر دو، حج اور عمرے کا اعلان کرو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے خبیز پہاڑ جو ہے وہاں کا ایک مشہور پہاڑ، کیا ہے وہ پہاڑ کا نام؟ ابھی خبیر سے کچھ نام ہے، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو کانوں میں رکھ کر اعلان کر دو حج کا اور عمرے کا، کہ لوگ آئیں جوق در جوق یہاں حج کریں، عمرہ کریں، گھر کی زیارت کریں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اے اللہ یہاں کون ہے میری آواز کو سنے گا، کس کو سناؤں گا؟ نہ یہاں درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، نہ انسان ہیں، نہ جمادات ہیں، کوئی نہیں ہے، کس کو سناؤں گا؟ اور کون آئے گا؟ اللہ نے جواب دیا، کہا ابراہیم تیرا کام تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی اب تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تو مشرق اور مغرب کی طرف، جس طرح حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، دونوں طرف آواز لگا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کے بعد یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، بہت ثواب ہے۔ کہا تیرا کام ہے آواز دینا، آواز لگانا تیرا کام ہے، اور ہر زیرو، ہر انسان کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو انسان اب تک آئے، قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے کانوں میں اللہ نے ڈال دیا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جن لوگوں کے کانوں میں پڑا اور انہوں نے اللہ کے اس تلبیہ کا جواب دیا، وہ ضرور بھی ضرور حج کرے گا یا عمرہ کرے گا۔ ہمارے حاجی ظہور الحق صاحب گئے تھے پچھلے سال، اللہ نے انہیں قبول کیا، وہ گئے اسی سال حج سے واپس ہوئے ہیں۔ اس سال بھی ہمارے بالوبیشی سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
کسی کی چاپلوس میں آ کر، کسی کے ٹھگ میں آ کر بڑی بڑی باتیں کہیں گے، سب وہاں سے جو چھوڑتے ہیں سوشل میڈیا میں، یہ کھانا وہ ویسا وہ سب جو ہے بہت سارے لوگ شکایت کرنے لگے بھی کہ بھائی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں کھائیں گے، وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے اڑیسہ والے ہیں، وہ تیل مرچ مسالہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے، بڑے نیک بڑے شریف، اور اللہ نے ان کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود خدمت کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات کی موجودگی میں یہ الزینت ٹور کی آفس یہاں اس کی ابتدا ہوئی ہے، جو اس کے انچارج ہمارے ارشد البھائی صاحب ہیں، جن حضرات کو جانا ہوگا یا ہوگا کچھ کمی بیشی ہوگی، آپ ایک بار جا کے دیکھیے، ایک بار ان کے ٹور میں سفر کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہمارے علاقے کے بڑے قدیم اور بہت ہی معتبر مقتدر عالم دین، ہم سب کے مربی، ہمارے اس علاقے کے علماء کرام، ائمہ کرام کے حفاظ اعظام کے مربی حضرت مولانا غفران احمد صاحب قاسمی، کارگزار صدر جمعیت علماء اڑیسہ تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح آنے والا کل حضرت علامہ مولانا و مفتی تحمید حسن صاحب قاسمی زیدہ مجدہ محتمم مدرسہ دارالقرآن کل جا رہے ہیں، اللہ نے انہیں قبول فرمایا۔ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اس مجلس میں ہمارے اس علاقے کے بڑے عالم دین، پرانے عالم دین، جن کی خدمت روز روشن کی طرح عیاں ہے، جن کی خدمت اور محنت سے الحمدللہ رسومات باطلہ اور فاسدہ کا انقطاع ہوا ہے، حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی محتمم جامعہ نور العلوم، جو ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پڑوس کے ایک بڑے ادارے کے محتمم حضرت مولانا حافظ و قاری معراج صاحب قاسمی زیدہ مجدہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا سنور صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے ہیں، اور حافظ ابو الفضل ہیں، اور ہمارے حافظ عبدالحمید صاحب ہیں، یہ سب علماء کرام ہیں۔ ان سے بھی میں اعلان بھی کیا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تیاری کریں، انشاءاللہ مئی کے آخر یا جون کے یعنی حج کے فوراً بعد جائیں گے تو ڈائریکٹ حجر اسود کو آپ بوسہ دیں گے۔ پہلا ٹور جائے گا علماء کا، حفاظ کرام کا، مناسب اور رعایت کے ساتھ۔ ابھی ہمارے ساتھ 20 تاریخ کو قاری نور الامین ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، وہاں سے بہت سارے لوگ ہیں 20 تاریخ کو انشاءاللہ جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام سے گزارش ہے کہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہم تو ہمارے پاس کوئی نہیں، تو خزانے کا مالک تو ہے، تو نے بادشاہ کو نہیں بلایا، امیروں کو بلاتا تو نہیں، تو فقیروں کو درویشوں کو بلاتا ہے۔ ماسٹر ظہور کی حیثیت کیا، وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہے، لیکن اللہ نے بلایا، کس نیکی اور کس ادا کو مالک قبول کیا تھا، ان کو اور ان کی اہلیہ کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا۔ حوصلہ رکھیں، نیت کو درست کریں، صاف شفاف رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں آپ سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ الزینت کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ 4 نمبر مسجد کے سے بالکل مل کر متصل جو آفس ہو، یقیناً وہ رپورٹڈ ہوگا، یقیناً اس کا مرتبہ اور ہوگا، چونکہ وہ بھونیشور راجدھانی کیپٹل کا دل ہے، اور وہاں سب اچھے بڑے لوگ رہتے ہیں، اور سب اسی ٹور سے جاتے ہیں، یاد رکھیے، ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ فراڈ کا زمانہ ہے، کتنے لوگ کروڑوں روپے لے کر چلے گئے، ارے 5 کروڑ 7 کروڑ 1.5 2 کروڑ، یہ سکھنے والا کوئی تھا 2-2.5 کروڑ لے کے چلا گیا، کس کا بیچارے لوگ دیے تھے۔ تو یہ لوگ جو گھومتے ہیں، سمجھ لیجئے ان کے اندر کمی ہے، گھر گھر گھومتے ہیں، کچھ دلال چھوڑے ہیں۔ تو لوگ جب جائیں گے اللہ کے گھر میں تو صحت مندی کے ساتھ جائیں گے، اور اچھے لوگ کے ساتھ جائیں گے، اچھے ٹور میں جائیں گے، تاکہ سب جگہ زیارت کر سکیں،
سب جگہ پہنچ. کل دوستو بزرگ ہم لوگ پچھلے مرتبہ گئے تو الحمدللہ مولانا سے طائف گئے. طائف میں جہاں رسول کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاہد بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی گئے تھے, پوچھئے ماسٹر زاہد صاحب. تو وہ وہاں گئے اس باغ میں جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تکلیف پہنچایا گیا تھا, مارا گیا تھا کہ آپ کا جسم اطہر لہولہان ہو گیا تھا. آپ جب وہاں جائیں گے اس باغ میں تو آپ کو خود بخود رونا آئے گا, آنسو بہائیں گے کہ رسول اللہ اس باغ میں تشریف لائے تھے اور بادشاہوں نے, غنڈوں نے آپ کو پتھر سے مارا تھا. بہت سی جگہ زیارت ہے, یہ کرواتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. انہی ٹور والوں کی طرف سے آج آپ کی ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے الحمدللہ یہ زہرانہ رکھا گیا ہے. اللہ تعالی اس کھانے میں سب شریک ہوں. میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اس متبرک اور مقدس مجلس میں ایک عالم دین اور ہم سب کے چہتے محبوب مفتی تحمید صاحب جا رہے ہیں, وہی دعا کریں گے یا پھر حضرت مولانا غفران احمد قاسمی دعا کریں گے. میں تو کرتا ہی رہتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور سب بتا دوں کہ ایم ٹی میڈیا یہ اڑیسے کا پہلا میڈیا ہے, واحد میڈیا ہے جو ہر پیغام کو, ہر دکھ درد کو, ہر مظلومیت کو اپنے چینل کے ذریعہ پوری دنیا میں پہنچاتا ہے. پوری دنیا میں. ابھی کاکٹ پور گئے تھے, جہاں بڑا بڑا جلسہ کانفرنس ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس چینل کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے متی اللہ جو ہمارے عزیز بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں حیات میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی جانے والے ہیں, اللہ قدم قدم پر ان کی مدد اور نصرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے. اور ہم سب مل کر ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کر کے آئیں گے اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کا سلام پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم المجرمين, فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية فإن الدنيا والعذاب الآخرة لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العرش العظیم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم فقیر ہیں, درویش ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن خزانے کے مالک آپ ہے. یا اللہ ساری دنیا کا, سارے بادشاہوں کا, یا اللہ جتنے امیر اور کبیر لوگوں کے خزانے کو ایک طرف کر دیا جائے لیکن ایک سرسوں کے برابر بھی آپ کے خزانے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ یہ غریب فقیر محتاج, اے اللہ ان کے دلوں میں آپ کے گھر کی اور آپ کے لاڈلے حبیب کے گھر کا تڑپ ہے. اے اللہ ان کے پاس کوئی سر و سامان نہیں. اے اللہ اتنا سامان نہیں, اے اللہ اتنا مال نہیں, اتنا رقم نہیں, لیکن تڑپ ہے کہ تیرے گھر تک کیسے پہنچیں گے, تیرے گھر کے مہمان کیسے بنیں گے, تیرے مہمان کیسے بنیں گے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کیسے بنیں گے. اے اللہ آج کی اس
دعاؤں اور ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما کر یا اللہ سب کو تیرے گھر میں نبی کے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے، خزانہ غیب سے مدد فرما دیجئے یا اللہ۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کے مرد عورت جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما اے اللہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں، حیات میں، صحت میں، قوت میں برکت عطا فرما اے اللہ۔ آئندہ کل ہمارے حضرت مفتی تحمید حسن اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے رفیق سفر ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ان سب کی عمر میں، حیات میں، صحت میں، قوت میں برکت عطا فرما اے اللہ۔ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ یا اللہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جب مکہ اور کعبۃ اللہ کا سفر اختتام کو پہنچے تو تیرے لاڈلے حبیب کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرما اے اللہ۔ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما اے اللہ۔ پورے ملک میں مسلمانوں پر یا اللہ یہ ظالم حاکم، ظالم حکومت یا اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو، دین کو، مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو یا اللہ جو مٹانا چاہتے ہیں اے اللہ تو انہیں مٹا دیجئے یا اللہ۔ تو نے فرعون کے غرور کو چکنا چور کیا ہے اے اللہ۔ تو نے حامان، شداد، قارون کے طاقت کو یا اللہ چکنا چور کیا یا اللہ۔ تاتاریوں کے غرور و گھمنڈ کو اللہ تو نے ختم کیا اے اللہ۔ یہ ظالم حکومت کا خاتمہ فرما اے اللہ۔ ملک کے اندر امن و امان عطا فرما اے اللہ۔ دین اسلام کو سربلند فرما، کفر کو، ظالم کو یا اللہ مغلوب فرما یا اللہ، مغلوب فرما اے اللہ۔ مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی یا اللہ، دعوت و تبلیغ کی، خانقاہوں کی، جماعت کی، جمعیت کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ آئندہ جہاں جہاں انتخاب ہونے جا رہا ہے اے اللہ یہ فسطائی طاقت، یہ ظالموں کو یا اللہ شکست فاش عطا فرما یا اللہ۔ سیکولر کو یا اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، سب کو مکہ اور مدینے میں حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس ٹور کو یا اللہ جو الزینت ہے یا اللہ نظر بچا کر کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ پورے صوبے کے اندر ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ کیا سب لوگ جائیں گے کھانا کھانے؟